السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے واصف اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے از ٹریڈنگ وتھ یورپین یونین بیٹر دین ٹریڈنگ وتھ چائنا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا ایک ڈسکلیمر ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا وہ کمپلیٹلی میرے اوپینین پہ، تو ان کیس اگر آپ کو کوئی پوائنٹ ڈفر کرے، آپ کا کوئی اوپینین ڈفر کرے یا پھر آپ نے کوئی ایکسٹرنل انفارمیشن بتانی ہو تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بات کریں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمارے ساتھ ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم لوگ ہر کنٹری میں، یورپین یونین کے اندر 27 کنٹریز ہیں، اور اگر ہر کنٹری میں ایک انڈسٹری کھولیں تو ہمارے پاس ٹوٹل 27 انڈسٹریز ہو جائیں گی، اور اگر ہر ایک انڈسٹری کے اندر ہمارے 200 پاکستانی امپلائیز کام کر رہے ہوں تو ان ٹوٹل ہمارے پاس 5400 امپلائیز کام کر رہے ہوں گے۔ ایز کمپیئر ٹو چائنا، اگر وہاں پہ ہمارے پاس 2 یا 3 انڈسٹریز بھی کھل جائیں اور وہاں پہ 500 سے 600 امپلائیز کام کریں گے تو اپروکسیمیٹلی 1500 to 2000 امپلائیز کام کریں گے، جو کہ بہت کم ہے۔ اور اگر ہمارا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہماری پاورٹی ریٹ بھی کم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جی ڈی پی کو بھی پازیٹیو افیکٹ پڑے گا۔ اگر سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں تو یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا سب سے بڑا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی اور جی این پی ہے ان پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم لوگ 5 جتنے بھی یورپین یونین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں تو دیکھا جائے تو ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ کرنسی، یونیورسل کرنسی ڈالر یا یوروز چلتی ہے، تو اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں تو ہمارے کنٹری میں ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ ابھی ڈالر کے ریٹ بہت ہائی ہیں، اور فارن ایکسچینج کو اگر ہم لوگ روپیز میں کنورٹ کریں تو اس سے ہمارا زیادہ پروفٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو چائنا، جہاں پہ کرنسی ین میں ہوتی ہے۔ ان ادر سرکمسٹانسز وہ لوگ ڈالرز میں بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹریڈنگ، لیکن ان کی زیادہ تر ٹریڈنگ ینز میں ہوتی ہے، تو اسی لیے اس سے ہمارا اتنا پروفٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ ہماری فارن ایکسچینج وہاں کم ہوگی۔ اب اگر بات کریں چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی، تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا سب سے بڑا پہلے پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہمارا ہر طریقے کے پروڈکٹ لے سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور ان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں آلموسٹ 20 to 30% ہمارے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سارے چائلڈ لیبر سے بنے ہوتے ہیں۔ آپ کے فٹ بال سے لے کے آپ کے باسکٹ بالز، پھر اس کے بعد آپ کے کرکٹ بیٹس، یہ ساری آلموسٹ موسٹلی چائلڈ لیبر سے بنی ہوتی ہے۔ تو یورپین یونین کنٹریز وہ اس کو ڈسکریج کرتی ہیں اور ان کنٹریز سے ٹریڈنگ کرتی ہی نہیں ہیں جو چائلڈ لیبر یوز کرتے ہیں۔ حالانکہ چائنا، جو کہ ہمارا انڈیپینڈنس سے ایک اکنامک فرینڈ ہے، وہ ہم سے مطلب چائلڈ لیبر میں ہو یا کسی بھی طریقے کی لیبر ہو، ہم سے پروڈکٹس لے گا انٹل اینڈ انلیس ان لوگوں کی نیڈ ہو۔ تو اسی لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طریقے سے پروڈکٹ بنا رہے ہو، بس ان لوگوں کو اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنا پروڈکٹ بنا رہے ہو، اور اگر آپ پروڈکٹ بنا رہے ہو تو آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے، اور اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے تو ہم لوگ بائی کریں گے۔ اب اگر دوسری بات کریں تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا سب سے دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ لوگ کوالٹی کنٹرولز اتنے اسٹرکٹ نہیں رکھتے، مطلب وہ بہت لینینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپین یونین۔ جب ہم لوگ وہاں پہ پروڈکٹ بیچتے ہیں وہاں پہ کوالٹی کنٹرول پاس ہونا چاہیے ہمارا گڈ، پھر اس کے بعد اسپیشلائز ان کے اتھارٹیز ان کے جا کے مطلب انسپیکشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو کوالٹی چیک سے پاس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پراپر پیکیجنگ کی جاتی ہے۔ تو ان سارے ریگولرس ٹیسٹ کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹ کی ویلیو بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور آفن موسٹ پروڈکٹس ہمارے بکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایز کمپیئر ٹو چائنا ان لوگوں کے کوالٹی کنٹرول چیکس بہت لینینٹ ہوتے ہیں، اور ایون کچھ ٹریڈرز جو ہیں وہ کوالٹی کنٹرول چیکس کو زیادہ دھیان میں نہیں رکھتے، اور بس اگر آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہو وہ خرید لیتے ہیں۔ ایون کہ ہم سے چائنا کاٹن اور ویٹ ہم سے امپورٹ کرواتا ہے، تو اسی لیے ہماری جی ڈی پی ان کی وجہ سے ہماری تھوڑی اسٹیبلائز ہے۔